بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے الدعوۃ جہارا علی جبل الصفا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ الدعوۃ جہارا، جہار کے معنی کھلم کھلا، کھلم کھلا دعوت، علی جبل الصفا، کوہ صفا پر کھلم کھلا دعوت۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفی امرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اپنی بات کو، اپنے معاملے کو۔ اخفا یخفی، اخفان کے معنی ہوتا چھپانا۔ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ 3 سنین، ومضى اور گزر گئے، علی ذالک اس پر، 3 سنین 3 سال، یعنی 3 سال وہ اس پر گزار دیے، یعنی 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، اعلانیہ دعوت نہیں دیے۔ ثم امرہ اللہ تعالی باظہار دینہ، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ امر یا امر امرن باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا حکم دینا، جس چیز کا حکم دیں گے اس پر با لگائیں گے۔ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ باظہار دینہ، اپنے دین کو ظاہر کرنے کا، اپنے دین کے اظہار کا حکم دیا۔ وقال اور کہا، فاصدع بما تؤمر، صدع یصدع صدعا، باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا اعلان کرنا، کسی چیز کا اعلان کرنا۔ فاصدع تو اعلان کر دیجئے، بما ان باتوں کا، تؤمر جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وقال اور کہا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاخْفِضْ اور جھکائیے، جناحَكَ اپنے پہلوؤں کو، لمن ان لوگوں کے لیے، اتبعک جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، من المؤمنین مسلمانوں میں سے۔ پہلو کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ وقل اور کہیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فخرج تو وہ نکلے، وصعید صعید یصعد صعودا کے معنی ہے چڑھنا، وصعید اور وہ چڑھ گئے، علی جبل الصفا، صفا پہاڑی پر، یعنی کوہ صفا پر وہ چڑھ گئے۔ ونادا اور انہوں نے پکارا، بِأَعْلَى صوتہ اپنی بلند آواز سے۔ صوت کی صفت اعلیٰ اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دیے ہیں۔ یا صباحا، یا صباحا، یا صباحا یہ لفظ اس وقت بولتے تھے جب صبح لوگوں کو جمع کرنا ہو، بلانا ہو، تو وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے، یا صباحا۔ وَكَانَتْ صَيْحَةً مَعْرُوفَةً مَأْلُوفَةً، اور یہ ایک پکار تھی، معروفتاً معروف، مالوفتاً مانوس، ایک مانوس اور جانی پہچانی آواز تھی، پکار تھی۔ یعنی لوگ ہمیشہ جب بھی کوئی لوگوں کو جمع کرنا ہو تو اس طرح کی آواز نکالتے تھے، یا صباح۔ کلما احس انسان بخطر عدو یغیر علی بلد او علی قبیلۃ علی غفلۃ منها نادا۔ کلما، رک جائیے، کلما جب جب، یا جب کبھی، احس انسان، احس یحس احساسا باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کوئی چیز محسوس کرنا۔ جب جب کوئی انسان محسوس کرتا، بخطر عدو کسی دشمن کا خطرہ، یغیر جو حملہ کرنا چاہتا ہے، اغار یغیر اغارتن کے معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، جو حملہ کرنا چاہتا ہے، علی بلد کسی شہر، او علی قبیلۃ یا کسی قبیلے پر، علی غفلۃ منہا ان کی غفلت کے وقت ہے، ان کی یعنی اس قبیلے یا اس شہر کے غفلت کے وقت ہے۔ نادا تو وہ پکارتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلما احس انسان بخطر، کہ جب جب کوئی انسان کوئی خطرہ محسوس کرتا، نادا وہ پکارتا، کیا پکارتا؟ یا صباحا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی خطرہ محسوس کرتا تو اس وقت وہ یا صباحا پکارتا۔ ایک بار پھر سے میں کر دیتا ہوں، دیکھیں، کلما احس انسان،
جب جب کوئی انسان محسوس کرتا بخطر عدو، کسی دشمن کا خطرہ، نادا وہ پکارتا، یا صباحا ایسا دشمن جو حملہ کرنا چاہتا ہے کسی شہر پر، کسی قبیلے پر، ان کے غفلت کے وقت ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں فلم تتأخر قریش فی تلبیت هذا النداء، تو قریش نے تاخیر نہیں کی فی تلبیت هذا النداء، اس صدا پر لبیک کہنے میں۔ لبا یلبی تلبیتن کے معنی ہوتا ہے لبیک کہنا، یہ مصدر ہے، تلبیتن یہ مصدر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قریش نے تاخیر نہیں کی اس صدا پر لبیک کہنے میں، جیسے ہی اللہ کے رسول یا صباح پکارے سارے قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ واجتمعوا الیہ، اور ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، بین رجل یجیء الیہ و بین رجل یبعث الیہ رسولہ، تو جو انسان خود آ سکتا تھا وہ خود آیا ان کے پاس، اور جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے یبعث الیہ رسولہ، اس نے اپنے قاصد یا اپنا آدمی بھیج دیا، اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بنی عبد المطلبی، اے بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، اے بنی فہر، یا بنی کعب، اے بنی کعب، ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، لو اخبرتکم اگر میں تمہیں خبر دوں، ان خیلن کہ ایک لشکر، بصفح ھذا الجبل اس پہاڑی کے چوٹی میں یا اس پہاڑی کے دامن میں ہے، تریدو اور وہ چاہتا ہے، وہ لشکر چاہتا ہے، ان تغیر علیکم کہ وہ تم پر حملہ کر دے، ان تغیر کہ وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر۔ تو تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اے بنی کعب کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک بڑا لشکر اس پہاڑی کے پیچھے ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، صدقتمونی کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ صدق یصدق تصدیقاً کے معنی ہوتا تصدیق کرنا، صدقتمونی کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کان العرب واقعیین عملیین، عرب والے حقیقت پسند اور عملی لوگ تھے۔ واقعیون کے معنی حقیقت پسند، عملیون کے معنی عملی، ریئلسٹک۔ انہم رأوا ان لوگوں نے دیکھا، رجل ایک ایسے آدمی کو، جربوا علیہ جن پر وہ آزما چکے ہیں، الصدق سچائی، والامانت امانت داری کو، والنصیحت اور خیر خواہی کو، قد وقف وہ شخص کھڑا ہے، علی جبل ایک پہاڑ پر، یرا اور وہ دیکھ رہا ہے، ما امامہ جو کچھ اس کے سامنے ہے، وینظر اور وہ دیکھ رہا ہے، الی ما وراءہ جو کچھ اس کے پیچھے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عرب والے حقیقت پسند لوگ تھے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جن کی سچائی کے بارے میں، امانت داری کے بارے میں، خیر خواہی کے بارے میں پہلے سے وہ جانتے ہیں، وہ شخص ایک پہاڑ پر کھڑا ہے اور وہ اپنے سامنے بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر یہ کہہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو واقعی میں کوئی لشکر ہوگا۔ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ حالانکہ وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، کون؟ قریش کے لوگ جو نیچے ہیں، پہاڑ کے نیچے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ مگر وہ چیزیں جو ان کے سامنے ہیں۔ فَهَدَاهُمْ ذَكَاؤُهُمْ وَإِنصَافُهُمْ، ہدا یہ ہدی ہدایتاً کے معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہدا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہدا کا فاعل ہے، ذکاؤہم اور انصافہم دونوں یہ ہدا کا فاعل ہے، اور یہاں پر ہم مفعول ہے۔ فہداہم تو ان لوگوں کی رہنمائی کی، ذکاؤہم ان کی ذہانت نے، وانصافہم اور ان کے انصاف نے، تو ان کی ذہانت اور ان کے انصاف نے ان لوگوں کی رہنمائی کی، کس بات کی طرف رہنمائی کی؟ الی تصدیق ھذا المخبر، اس خبر دینے والے کی بات کی تصدیق کی طرف، یعنی الامین الصادقی جو کہ امانت دار ہے، سچے ہیں۔ تو ایک ایسا انسان جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اگر وہ کوئی خبر دے رہا ہے تو ان کی ذہانت اور ان کے انصاف نے کہا کہ اس انسان کی بات کی تصدیق کرو، اس کو سچ جانو، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو کہہ رہے ان کی ذہانت اور ان کے انصاف نے رہنمائی کی اس خبر دینے والے کی بات کی سچائی کی طرف، تصدیق کی طرف، جو کہ امانت دار ہے اور سچے ہیں۔ فقالو تو ان لوگوں نے کہا، نعم ہاں، ہنالک اس وقت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید،
میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، فإنی تو بے شک میں نذیر ڈرانے والا ہوں، لکم تم لوگوں کے لیے، یعنی میں تم لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، بین یدئی میرے سامنے عذاب شدید دردناک عذاب ہے۔ فسکت القوم تو پوری قوم خاموش ہو گئی، ولیکن ابا لہب لیکن ابو لہب نے کہا، قال کہا، ابو لہب نے کیا کہا، تبا لک تمہاری ہلاکت ہو، سائر الیوم پوری زندگی یا پورے دن، اما دعوتنا الا لہذا، اما دعوتنا الا لہذا تم نے ہمیں نہیں بلایا مگر اس کے لیے، اما دعوتنا کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا مگر اس کے لیے۔ دعوت یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نہ ہم لوگوں کو، اما دعوتنا کیا تم نے ہم لوگوں کو نہیں بلایا مگر اس کام کے لیے،